کنجوگل افیئرس، پرسنل افیئرس، فیملی آڈینس کا تیرا اصل میں نقطہ نگاہ معاشی پہلو کے اندر قانونی ترتیب لانا ہے۔ آپ پھر پہلے نظام عبادت کو کلیکٹ کر عبادات، آپ پھر کتابیں مطالعہ کریں میں حدیث کی، تو یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الصوم ہے، یہ کتاب الزکات ہے، یہ کتاب الحج ہے، یہ سارے باب عبادتوں والے پہلے لا کے کا ان میں عقیدے کا پہلو ہے۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ محدثین نے کہا ہم اس کو ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اس کو روزانہ کی زندگی کے بارے میں معلومات مہیا کرنا چاہتے ہیں، قانون کو کوڈیفائی کرنا چاہتے ہیں، تدوین قانون کو ترتیب دینا اصل میں ہمارا موضوع ہے۔ تو اس لیے میں کروں گا پہلے عبادات کو ترتیب دوں گا، پیچھے معاملات کو ترتیب دوں گا، جس میں پورا قانون آ جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر تو قانون لکھنا چاہتا ہے تو آپ بارگاہ مصطفیٰ میں تجھے لے چلوں، سرکار دو عالم اسلام کی ادائیں ریکارڈ کرتا چلا جا، سرکار کا چلنا پھرنا، سرکار کی سرگرمیاں، سرکار کا آنا اور جانا، سونا اور جاگنا، رونا اور ہنسنا، ملنا اور جدا ہونا، دوستی اور بیگانگی، یہ سب نوٹ کر لے۔ جب وہ سارا نوٹ میرا تیار ہوگا تو وہ قانون کا ایک عالمی ذخیرہ ہوگا، اس کے برابر کا کوئی قانون نہیں ہوگا۔ اور باقی قانون بنانے کے لیے تو لیجسلیٹو کاؤنسلز بیٹھتی ہیں، لیگل ایڈوائزر صاحب بیٹھتے ہیں، فنڈامنٹل لا سامنے رکھا جاتا ہے، اور پرنسپلز اور پالیسی سامنے رکھے جاتے ہیں، پالیسی میٹر سامنے رکھے جاتے ہیں، ڈائریکٹر پرنسپلز رکھے جاتے ہیں۔ کہا وہ کافر کا قانون ہے جس کو بناتے وقت یہ چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ مومن کا قانون بنتا ہے تو مومن کی نگاہ رخ مصطفیٰ کو دیکھتی جاتی ہے اور قلم چلتا جاتا ہے۔ رخ مصطفیٰ کی اداؤں کے دیکھتے دیکھتے قلم چلے تو جو لکھا جائے وہ قانون بن جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی فنڈامنٹل لا نہیں ہوگا، کوئی ڈائریکٹر پرنسپلز نہیں ہوں گے، کسی لیگل ایڈوائزر کو کوئی کرٹیسائز کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ حضور کا قول قانون ہے، فعل قانون ہے، سرکار کی پسندید قانون ہے۔ دیکھیے سرکار کی قانونی بالادست ہے، اور جس کے قانون سازی کی پاورز پر کسی کا کوئی دباؤ نہ ہو سوائے خدا کے، اس کے اختیارات کے بارے میں یہی کہنا صحیح ہوگا کہ خدا کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کے سامنے محتاج ہے، باقی ساری کائنات کا محتاج ہے، اور یہ اختیارات اس کو خدا نے دیے۔ اب محدث کا نقطہ نگاہ سمجھ میں آ گیا کہ محدث اصل میں تیرا نقطہ نگاہ قانون ہے، تو قانون کو مد نظر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے زندگی لکھتا ہے۔ اصل میں یہ نگاہ کا فرق ہے، تیری نگاہ اصل میں قانون پر لگی ہوئی تھی، اس لیے جو کچھ تو نے لکھا اس کا نام قانون ہوگا، اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ سے کہنا صحیح ہوگا کہ حضور کی حدیث ہی اصل میں سارے قانونوں کی بنیاد ہے، قرآن کی شرح ہے، اور پوری کائنات میں اسلامی قانون کا مدد ہے۔ اچھا اب تاریخ والا معاملہ لگے کیا؟ تاریخ والے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اے مورخو، اے تاریخ دانو، تم نے کیا سوچا، تمہارا کیا نقطہ نگاہ ہے؟ ان کا ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ترتیب سے واقعات پیش آتے چلے جا رہے ہیں، اس ترتیب سے واقعات لکھتے جاتے، واقعات برائے واقعات۔ ان کا پھر تیرا مقصد بھی تاریخ کا لکھنا ہے، میرا تیرا راستہ جدا ہو جاتا ہے۔ اے محدث، تجھ سے بھی میرا راستہ جدا ہے، اے مورخ تجھ سے بھی میرا راستہ جدا ہے۔ کیا کیوں؟ کہ لکھنے تو بھی وہی کچھ لکھا، یا حضور کے حال لکھے گا، یا حضور کا قول لکھے گا، یا حضور کا فعل لکھے گا، یا حضور کی پسندید لکھے گا، یا حضور کے صفات لکھے گا۔ لکھنے تو بھی وہی کچھ لگا ہے، پھر بتا نہ تو اپنے بیان کو تاریخ کہنے دیتا نہ حدیث کہنے دیتا، کیا معاملہ ہے؟ یہ کلن جب لگے اس کو سمجھو۔ موقع جب یہ آیا تو اس پر آ کے بات کھلی۔ ان کا مورخ تیری نگاہ واقعات پر لگی ہوئی ہے، محدث تیری نگاہ قانون پر لگی ہوئی ہے، لیکن مجھ سے پوچھ میں کس ذوق سے بات لکھ رہا ہوں۔ میں نے ہر بات لکھنی ہے، اس کا وہ پہلو تلاش کرنا جس میں حسن ہے۔ معلوم ہوا کہ تاریخ کا وہ پہلو جس میں جستجو حسن مصطفیٰ ہے، اس کا نام سیرت ہے۔ مثلا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر نے پتھر مارا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ربائی، جس کو انگریزی میں پیٹرن کہنا چاہیے، عربی میں ربائی کہنا چاہیے، اور آپ کو سمجھانے کے لیے جو سامنے دو دانت ہیں لمبے، ان کے بغل میں دونوں طرف جو دانت ہیں
ایک اس طرف دائیں طرف ایک بائیں طرف، ان کو ربائی کہتے ہیں۔ ان رباعیات میں سے سرکار کی ایک ربائی کو چھوٹی سی چوٹ لگی جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کا کچھ حصہ شہید ہوا۔ اب مومن نے بھی کہا شہید ہوا، کافر نے بھی کہا شہید ہوا، محدث نے بھی کہا شہید ہوا، مؤرخ نے بھی کہا شہید ہوا، سیرت نگار نے بھی کہا شہید ہوا، لیکن محدث نے بات کی کہ اسے پتھر مارا کان ٹوٹ گیا، وہ آدمی بنصیب بہت بڑا بے ایمان ہے جس نے ایسا کیا۔ مؤرخ کہتا ہے سرکار کو چھوڑ لگی، سرکار کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ سیرت نگار اٹھا اس نے کہا تلاش کروں گا اس کے بعد کیا ہوا۔ پتھر تو مارا لیکن ہوا کیا یار؟ ایک یہ واقعہ بطور واقعہ کے چھوڑ دینے سے حسن کا پہلو نہ ہونا، ایسا بھی کوئی پہلو زندگی ہے جس میں حسن کا ہو؟ تلاش کرتے ہیں۔ ارے مالک تو نے یہیں تک لکھا میرا تیرا راستہ یہاں تک کچا آتا تھا، محدث تو نے بھی یہیں تک لکھا میرا تیرا راستہ کچا آتا تھا، مگر مجھے 4 قدم آگے جانے دے اس لیے کہ میرا دشت جنوں بڑا طویل ہے، میں عشق محبت مصطفیٰ کی شمع جلا کے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرے اور تیرے سفر میں ایک بڑا فرق ہے، میں جنون محبت کا مارا ہوا ہوں اور تو فہم و دانش کی گتھیاں سلجھانے میں لگا ہوا ہے۔ تیرا مضمون قانون ہے اور تیرا مضمون تاریخ ہے اور میرا مضمون جنون عشق ہے۔ میرے اور تیرے مضمون میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب تلاش کیا تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ واقعہ یہ ہوا جس نے سرکار کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا اس کا وہی دانت اپنے مقام سے خود اکھڑ گیا، گھر گیا تو اس کی بیگم کا دانت اکھڑ گیا، اس کے بیٹے کا دانت وہی اکھڑ گیا، اس کے ہاں پوتا پیدا ہوا، دانت برابر ہو چکا تو پھر وہ اکھڑ گیا، حتیٰ کہ نسل بعد نسل یہ نشانی بن گئی وہ ان کا محلہ جن کی ربائی ہی نہیں ہوتی، جس کو پنجابی میں کھنڈیا نہ محلہ، یعنی اس کا پہلو حسن کا نکلایا، کہا کہ او مسلمان اگر تو بھی یہیں تک چلتا ہے کہ سرکار کو پتھر لگا ربائی ٹوٹ گئی اور کافر بھی یہی تک لکھتا ہے تو پھر تیری سوچ نے کوئی نمایاں کردار ادا کیا کیا، کلمہ پڑھنے کے رشتے نے کیا ارتیاز دکھایا۔ مسلمان نے کہا آج تجھے دکھاتا ہوں، تو یہیں تک جانتا ہے کہ ربائی ٹوٹی، مگر میں یہاں تک جانتا ہوں ربائی کے ٹوٹنے میں کیا حسن تھا کہ ایک طرف حضور کی ربائی کا کچھ حصہ ٹوٹا، دوسری طرف ظالم کا سارا دانت نکل گیا، اس کی بیگم کا دانت نکل گیا، اس کے بیٹے کا دانت نکل گیا، اس کے پوتے کا دانت نکل گیا، اس کے پھر پوتے کا نکل گیا، حتیٰ کہ نشانی بن گئی منکرین مصطفیٰ کی دانت کا خراب ہو۔ سمجھ میں آئے؟ تو سیرت دراصل اس پہلو زندگی کا نام ہے جو تلاش حسن میں پھرتا ہے۔ آئیے پیچھے بیٹھ کے تقریر سننا تو سب تقریر سننے کا طریقہ ہے، یہ میرے سامنے نہیں، آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں جس آدمی نے مجھے میرے ٹارگیٹ پہ ادھر سامنے نہیں ایسا نہیں یار، مجھے چیز آباد ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے معنی سرکار کی زندگی کا کوئی پہلو حسن سے خالی نہیں، یعنی واقعات سے پرے ہٹ کے سرکار کے حسن کا پہلو تلاش کرنا۔ اب مشکل یہ ہے نام سیرت کا لے کے تاریخی واقعات بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، اسے صدمہ ہوتا ہے یار، بتاتے وقت سیرت بتائی ہے، بیان کرتے وقت تاریخ بتا رہا۔ مثلا مشہور بات ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھانے کے بعد دعا فرمائی، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون۔ اے میرے مولا کریم میری قوم کو چشمے بصیرت عطا فرما، انہوں نے مجھے اس لیے مارا کہ مجھے پہچان نہیں سکے، اگر پہچانا ہوتا تو مارتے کیوں؟ اس واقعے کو بیان کر کے پتہ کرتے کیا ہے؟ کہتے گستاخانے مصطفیٰ کے ساتھ رویہ سخت نہ کرو، سرکار نے تو کافروں کے ساتھ سخت نہیں کیا۔ یہ کسی بدعقیدہ کو برا کر تو کہتے ہیں سرکار نے تو کافروں کے لیے دعائیں کی ہیں، تم کلمہ پڑھنے والوں کو برا کہہ رہے ہو۔ نام سیرت کا لے کے واقعہ تاریخی بیان کرنا اور اس کی بیک گراؤنڈ کا بتانا اور اس کے اندر پہلو حسن تلاش نہ کر سکنا، یہ سیرت کے بیان میں ناکامی۔